ناظرین، یورپ، امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ نئی ایجادات، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کے کرشمے سب انہی کے نام پر ہے۔ ہر روز کوئی نیا آلہ ایجاد ہوتا ہے، کوئی نئی مشین، کوئی نئی دریافت دنیا کو حیران کر دیتی ہے، اور یہ سب ایجادات ہم دیکھتے ہیں یا تو یورپ کے ہیں یا پھر امریکہ کے۔ اور ہم مسلمان، ہم وہی ہیں جو کبھی علم کے امام تھے مگر آج پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ سوال سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، آخر ایسا کیا ہوا؟ کبھی وہی مسلمان جنہوں نے یورپ کو علم دیا آج انہی یورپی اقوام سے پیچھے کیوں ہیں؟ کبھی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب بغداد، قرطبہ، دمشق اور سمرقند علم و دانش کے گہوارے تھے۔ دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں نے وہ بنیادیں رکھی جن پر آج جدید دنیا کھڑی ہے۔ ابن سینا، جسے مغرب اویسینا کہتا ہے، طب کی دنیا کا بہتاج بادشاہ تھا۔ اس کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ خوارزمی، ریاضی اور الجبرا کا بانی، جس نے حساب و اعداد کی دنیا بدل دی، اگر اس کا کام نہ ہوتا تو آج کے کمپیوٹر اور جدید سسٹمز ممکن بھی نہ ہوتے۔ ابن الہیثم، روشنی کے راز کھولنے والا پہلا سائنسدان، یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے تحقیق کو عبادت سمجھا، علم کو اپنا حصہ جانا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ سوال کرنا ہی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مگر پھر تاریخ نے کروٹ لی، مسلمانوں نے علم سے زیادہ دنیاوی عیش و عشرت کو ترجیح دینا شروع کیا۔ کتابوں کی جگہ تلواریں، درسگاہوں کی جگہ میل اور تحقیق کی جگہ فخر و غرور نے لے لی۔ جہالت کا اندھیرا بڑھتا گیا اور علم کی وہ شمع جو کبھی پوری دنیا کو روشن کرتی تھی بجھنے لگی۔ یورپ نے وہی علم جو مسلمانوں سے سیکھا اس پر محنت کی، تحقیق کی، اور آج وہ دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہم وہی امت ہیں مگر ہمارا شوق علم، ہماری تحقیق اور ہماری جستجو کہاں کھو گئی؟ آج وقت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنے بزرگوں کے نقش و قدم پر چلیں اور دوبارہ علم و عمل کی روشنی سے اپنے حال کو سنواریں، کیونکہ مسلمان قوم اس وقت تک پیچھے نہیں رہ سکتی جب تک وہ قرآن کی اس پہلی وحی کو یاد رکھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سنہری دور جب مسلمان سائنسدان طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفی کے میدانوں میں دنیا کے رہنما تھے، جہاں ایک قلم، ایک کتاب اور ایک سوال سے تاریخ بدل جاتی تھی۔ یہ ہے ہماری اصل کہانی، مسلمانوں کے سنہری دور کی، جب ہم علم کے امام تھے اور دنیا ہم سے سیکھتی تھی۔ ناظرین، تاریخ انسانی کے صفحات پر کچھ ایسے ادوار رقم ہے جنہیں روشنی کے مینار کہا جا سکتا ہے۔ وہ زمانے جب علم، فن، فلسفہ اور ایمان نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور دنیا کو ایک نئے شعور سے روشناس کرایا۔ انہی میں سے ایک دور تھا اسلام کا سنہری دور، جب قرآن کی تعلیمات نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کے نور سے مٹا دیا۔ ناظرین، اسلام سے قبل عرب کا معاشرہ سیاسی، فکری اور اخلاقی لحاظ سے زوال کا شکار تھا۔ قبائلی عصبیت نے انسانیت کے جذبے کو دفن کر کے رکھ دیا تھا۔ تعلیم کا تصور محض اشرافیہ تک محدود تھا، عورتوں کے حقوق محدود تھے اور علم و تحقیق کی جگہ خرافات نے لے لی تھی۔ لیکن اسی تاریکی کے بیچ ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا تھا جس نے صدیوں کے جہالت پر علم و ایمان کی روشنی ڈال دی۔ یہ تھا نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام نے آغاز ہی سے علم کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ ہی اقرا یعنی پڑھو، علم کی اہمیت کا ابدی اعلان تھا۔ یہی آیتیں تھی جنہوں نے مسلمانوں کو غور و فکر، تحقیق، سائنس، فلسفہ اور ادب کے میدان میں آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہی بنیاد تھی جس نے آنے والی صدیوں میں اسلامی تہذیب کو دنیا کی سب سے بڑی روشن تہذیب بنا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، ایک ایسا دور جس نے عدل و انصاف، اخلاقی اقدار اور حکومتی نظام کی بنیادیں رکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ حضرت علی نے علم و حکمت کے دروازے کھول دیے
اور حضرت عثمان نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر کے علم کے پہلاؤں کو محفوظ کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس نے امت کو اتحاد، کردار اور علم کی سمت میں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو اسلامی سلطنت کے حدود اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیل چکی تھی۔ دمشق علم و فن کا نیا مرکز بننے، عربی زبان کو ریاستی زبان قرار دیا گیا، جس سے علمی و فکری یکجہتی پیدا ہوئی۔ بنو امیہ نے تعمیرات، فنون اور نظم و نسق میں شاندار کارنامے انجام، لیکن اس کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی ریاست کو ایک مضبوط سیاسی نظام میں ڈال دیا، ایک ایسا نظام جو آنے والے عباسیوں کے لیے بنیاد بنا۔ جب عباسیوں نے 750 عیسوی میں اقتدار سنبھالا تو اسلام کا مرکز دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا۔ یہی سے شروع ہوا اسلام کا سنہری دور، ایک ایسا زمانہ جب بغداد دنیا کا دماغ کہلانے لگا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ادوار میں علم، فلسفہ، سائنس، فنون لطیفہ اور ادب اپنے عروج پر پہنچے۔ ہاؤس آف وزڈم کی بنیاد رکھی گئی جو دنیا کی پہلی منظم یونیورسٹی اور تحقیقی ادارہ۔ یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور رومی علوم کے متراجم کیے گئے، یا یونانی، ایرانی، ہندی اور رومی علوم کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلامی تہذیب نے انسانیت کے شعور کو نئی سمت دی۔ یہ دور محض طاقت یا فتوحات کا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کی خدمت، علم کی احترام اور عقل و وحی کا امتزاج کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان سائنسدان، فلسفہ، معلم اور مسلح سب ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں تھے، علم برائے انسانیت۔ یوں اسلام کا ابتدائی عہد جو وحی، علم، کردار اور عدل سے عبارت تھا، عباسی خلافت کے قیام تک آ کر ایک ایسے دور میں ڈل گیا جہاں عقل و ایمان نے مل کر دنیا کے سب سے عظیم فکری تحریک کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ آج دی گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سال 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کے خاتمہ کے بعد بنو عباس نے خلافت سنبھالی اور بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ عباسی خلفاء نے اسلام کی سیاسی طاقت کو علم و تہذیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے نزدیک حکومت کے اصل بنیاد علم تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسی سلطنت جو علم پر قائم نہ ہو وہ دیر پا نہیں رہ سکتی۔ اسی سوچ کے تحت بغداد کو صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم و فن کے سلطنت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے فرزند مامون الرشید نے دنیا کا پہلا باقاعدہ تحقیقی ادارہ قائم کیا، بیت الحکمہ، دی ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ علم، تحقیق، ترجمہ، فلسفہ اور سائنس کا عالمی مرکز تھا۔ یہاں یونان، ہندوستان، ایران اور رومی تہذیبوں کے علمی ذخیرے عربی زبان میں منتقل کیے گئے۔ یہی ترجمے بعد میں یورپ کے رینیسانس کی بنیاد بنے۔ بیت الحکمہ میں صرف کتابیں نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ یہاں علم کو بھی سمجھا جاتا تھا۔ فلاسفر، سائنسدان، ماہرین فلکیات، طبیب اور ریاضی دان سب ایک چھت تلے انسانیت کی خدمت میں مصروف تھے۔ اسی دور میں وہ عظیم نام سامنے آئے جنہوں نے سائنس کو ایک منظم علم کی شکل دی۔ ان ناموں میں ایک نام الخوارزمی کا بھی ہے۔ ناظرین، الخوارزمی کا پورا نام محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھا۔ وہ تقریباً 780 عیسوی میں خوارزم موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عباسی خلافت اپنے علمی عروج پر۔ الخوارزمی نے زیادہ تر زندگی بغداد کے بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم میں گزاری، وہی عظیم علمی ادارہ جسے خلیفہ المامون نے قائم کیا تھا۔ الخوارزمی نے سب سے پہلے الجبرا کو باقاعدہ ایک مضمون کے شکل دی۔ ان کی مشہور کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر والبالمقابلہ، دی کمپیڈیس بک آن کیلکولیشن بائی کمپلیشن اینڈ بیلنسنگ، دنیا کی پہلی باقاعدہ الجبرا کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے لفظ الجبرا پیدا ہوا جو الجبر سے ماخوذ ہے۔ الخوارزمی نے مسائل کے حل کا منطقی اور ریاضیاتی طریقہ متعارف کرایا، جیسے قرض، وراثت، زمین کی پیمائش، تجارت کے حساب وغیرہ کے ریاضیاتی اصول۔ انہوں نے صفر کے استعمال کو منظم کیا اور ڈیسیمل سسٹم کو عام کیا۔ یہ وہ ایجاد تھی جس نے حساب کتاب کو انقلاب بخشا۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ ان کے نام الخوارزمی، الخوارزم سے ہی لفظ الگوریدم وجود میں آیا، یعنی ہر کمپیوٹر کے بنیادی نظام کی بنیاد الخوارزمی کے کام پر ہے۔ الخوارزمی نے گریک جیومیٹری کو اسلامی اور عملی انداز میں ڈالا۔ ان کو زراعت، تعمیرات اور نقشہ سازی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کونک سیکشن پر بھی کام کیا جو بعد میں یورپ میں نیوٹن اور ڈیکارٹ جیسے سائنسدانوں کے لیے بنیاد بنی۔ الخوارزمی نے کتاب سورۃ الارض، بک آف دی امیج آف دی ارتھ لکھی، جس میں اس وقت کے معلوم دنیا کے نقشے، شہروں،
دریاؤں، پہاڑوں اور فیصلوں کی تفصیلات دی۔ انہوں نے زمین کے طول و عرض کو درستگی سے ناپنے کی تکنیک وضع کی۔ ان کے نقشے کی بنیاد پر بعد میں عربی، فارسی اور لاطینی نقشے تیار ہوئے۔ الخوارزمی کے علمی کام لاطینی میں ترجمہ 12ویں صدی میں ہوا، جس نے یورپ کی ریاضی، سائنس اور فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ الخوارزمی نے یہ ثابت کیا کہ اسلام علم دشمن نہیں بلکہ علم کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ ان کی تحقیق نے اسلامی سائنسدانوں کو ایک پوری نسل کو متاثر کیا، جیسے البیرونی، ابن سینا، ابن الہیثم، نصیر الدین۔ اسی طرح اس دور کا ایک اور نام بھی ہے، البیرونی، جو نہ صرف مسلم دنیا بلکہ انسانی تاریخ کے عظیم ترین محققین میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو ریان محمد بن احمد البیرونی 773 عیسوی میں خوارزم موجودہ ازبکستان کے قریب پیدا ہوئے۔ وہ عباسی خلافت کے علمی دور کے آخری اور غزنوی سلطنت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچپن ہی سے البیرونی کا رجحان ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور جغرافیہ کی طرف تھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کی، جن میں عربی، فارسی، یونانی، سنسکرت اور ہندی شامل تھی۔ یہی وجہ تھی انہیں ہیومن انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ البیرونی نے زمین کی پیمائش، زاویوں اور مثلثیات، ٹریگنومیٹری میں حیرت انگیز کام کیا۔ انہوں نے زمین کا قطر اور محیط نہایت درستگی سے ناپا۔ ان کی پیمائش جدید سائنسی طریقے سے محض چند کلومیٹر کے فرق پر درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے سائن اور کوسائن کے اصول واضح کیے، جو بعد میں یورپی سائنسدانوں کے لیے بنیاد بنے۔ البیرونی نے زمین کے گول ہونے کا نظریہ قرآن و مشاہدے دونوں سے ثابت کیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین خلا میں محلق ہے اور اپنی محور پر گھومتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یورپ میں زمین کو چپٹی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے نقشہ سازی اور فاصلے ناپنے کے حیرت انگیز ریاضیاتی طریقے وضع کیے۔ ان کی کتاب ریسرچ آن انڈیا میں بھارت کے جغرافیہ، کلچر، زبان، مذہب اور ریاضی کا مفصل بیان ہے۔ البیرونی نے سورج اور چاند کی گردش، چاند گرہن اور سورج گرہن کی سائنسی وضاحت کی۔ انہوں نے زمین کے محور کے جھکاؤ اور موسمی تبدیلیوں پر بھی تحقیق کی۔ البیرونی نے وزن اور ڈینسٹی کو جانچنے کے سائنسی اصول بیان کیے۔ یہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے روشنی کی رفتار، آواز اور گریوٹی کے بارے میں مشاہدات کیے۔ ان کی کتاب الہند میں انہوں نے ہندوستان کے ریاضی، فلکیات، فلسفہ، مذہب اور معاشرت کا منصفانہ تجزیہ پیش کیا۔ ان کے اس رویے نے انہیں پہلا سائنٹیفک انتھروپولوجسٹ بنا دیا۔ البیرونی کے نزدیک علم صرف روایت نہیں بلکہ تجربہ اور عقل پر مبنی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے جو بات عقل اور مشاہدے سے ثابت نہ ہو وہ صرف رائے ہے، علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جدید سائنسی طریقے کے اولین بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ البیرونی کے 146 کے قریب علمی کام مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ مغربی سائنسدان جیسے کوپرنیکس، کیپلر اور نیوٹن ان کے نظریہ سے متاثر ہوئے۔ انہیں مغربی دنیا میں طرف جیوڈیسی اینڈ انڈولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ البیرونی نے ہمیشہ اسلام اور علم کو یکجا رکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام علم کا دشمن نہیں بلکہ وہ واحد مذہب ہے جو تحقیق کا حکم دے۔ 150 عیسوی میں وہ وفات پا گئے، لیکن ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں بصرہ عراق میں پیدا ہوا۔ وہ عباسی خلافت کے دور میں پلے بڑھے جب بغداد دنیا کا علمی مرکز تھا۔ بچپن سے ان میں ریاضی، فزکس اور فلسفہ کا شوق تھا۔ انہوں نے تعلیم بغداد میں حاصل کی جہاں انہوں نے یونانی، ہندی اور اسلامی علوم کا مطالعہ کیا۔ ان کی ذہانت کا چرچا اتنا پھیلا کہ مصر کے فاطمی خلیفہ نے انہیں نیل دریا کے نظام آب پر تحقیق کے لیے بلایا۔ ابن الہیثم نے انسانی آنکھ اور روشنی کے اصول پر گہرے تجربات کیے۔ ان سے پہلے یونانی فلسفی اکلیدس اور بطلیموس یہ سمجھتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور وہ اشیاء کو دیکھتی ہے، لیکن ابن الہیثم نے یہ تجربات اور مشاہدے سے یہ نظریہ رد کر دیا اور کہا کہ روشنی آنکھ سے نہیں بلکہ اشیاء سے آتی ہے۔ جب روشنی کسی شے سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ بعد میں ماڈرن آپٹکس کی بنیاد بنی۔ ابن الہیثم کی سب سے مشہور کتاب کتاب المناظر ہے، جسے مغرب میں بک آف آپٹکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے روشنی، سایہ، ریفلیکشن، ریفریکشن، بصارت، رنگ، لینس اور آئینے کے اصول بیان کیے۔ یہی کتاب آئزیک نیوٹن، کیپلر اور راجر بیکن جیسے یورپی سائنسدانوں کے لیے رہنما بنی۔ یورپ نے اسے
الہیزنز آپٹکس کے نام سے صدیوں تک یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا۔ ابن الہیثم نے کیمرہ ابسکورا کا تصور دیا۔ انہوں نے ثابت کیا جب روشنی ایک چھوٹے سوراخ سے بند کمرے میں داخل ہو جاتی ہے تو سامنے دیوار پر منظر کا الٹا عکس یعنی انورٹڈ امیج بنتا ہے۔ یہی اصول بعد میں کیمرہ کی ایجاد کا سبب بنا، اسی لیے انہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس اینڈ کیمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کرویچر آف مررز کا حساب لگانے کے اصول وضع کیے۔ فلکیات میں انہوں نے نظریہ بصارت سے چاند اور سورج گرہن کی وضاحت کی۔ انہوں نے پرسپیکٹیو کے اصول وضع کیے جو بعد میں فن مصوری اور فن تعمیر میں استعمال ہوئے۔ ابن الہیثم کا ماننا تھا کہ اللہ نے کائنات میں علم کی نشانیاں رکھی ہیں، جو شخص انہیں عقل و تحقیق سے سمجھتا ہے وہ دراصل عبادت ہے۔ ابن الہیثم نے زندگی کے آخری سال قاہرہ میں گزارے۔ انہوں نے اپنی تحقیق لکھنے میں مصروف رہ کر ایک علمی خزانہ چھوڑا۔ 1040 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا علم یورپ کے رینیسانس کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے اس عظیم مفکر کی جنہوں نے تاریخ میں فلسفہ العرب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونانی فلسفہ اور اسلامی فکر کو پہلی بار ایک دوسرے کے قریب کیا اور عقل و ایمان کے درمیان ایک شاندار روابط قائم کیا۔ 801 عیسوی میں وہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عرب کے مشہور قبیلے بنو کندا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قبیلہ علم، شجاعت اور شاعری میں نامور تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کوفہ میں حاصل اور بعد ازاں بغداد منتقل ہوئے، جہاں عباسی دور کا ہاؤس آف وزڈم اپنے عروج پر تھا۔ یہی وہ علمی ادارہ تھا جہاں دنیا بھر کے علوم یونانی، فارسی، ہندی اور رومی عربی زبان میں ترجمے کیے جا رہے تھے۔ الکندی نے انہی تراجم کو بنیاد بنا کر اسلامی اور فلسفیانہ فکر کو نئے انداز میں پیش کیا۔ الکندی کو اسلامک فلسفی کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یونانی فلسفی کو اسلامی عقائد کے ساتھ امانگ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عقل اور وحی دونوں سچائی کے دروازے ہیں، لیکن وحی انسان کو اس سچائی تک جلد پہنچا دیتی ہے جسے عقل برسوں میں تلاش کرتی ہے۔ یہ تصور بعد میں فارابی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے فلاسفرز کے لیے بنیاد ثابت ہوا۔ الکندی صرف فلاسفر نہیں بلکہ ایک ہمگیر انسان تھے۔ انہوں نے ریاضی، موسیقی، طب، فلکیات، نفسیات اور منطق میں بھی گران قدر کام کیا۔ انہوں نے جیومیٹری اور ارتھمیٹک پر بھی کئی کتابیں لکھی، تناسب اور موسیقی کے ریاضیاتی اصول دریافت کیے۔ انہوں نے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی مطالعہ کیا۔ ان کی مشہور تحریر ڈگریڈیبس درجات الادویہ یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں کئی صدیوں تک نصاب کا حصہ رہی۔ الکندی کے تصانیف کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ مامون الرشید اور معتصم باللہ نے انہیں دربار میں اہم علمی مقام دیا۔ وہ بیت الحکمہ کے سربراہ رہے، جہاں انہوں نے نہ صرف یونانی فلسفے کے تراجم کروائے بلکہ ان پر تنقیدی تبصرے بھی لکھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو علم فلسفہ سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اسے اسلامی اصولوں کے تحت سمجھنے اور اپنانے کی دعوت دی۔ 873 عیسوی میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کا علمی اثر صدیوں تک قائم رہا۔ یورپ میں الکندس کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ ہم آتے ہیں اس شخصیت کی طرف جو اسلامی تہذیب کی علمی دنیا میں ایک روشن ستارہ ہے، ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا، جنہیں مغرب میں اواسینا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو طب، فلسفہ اور سائنس کے میدان میں وہ مقام رکھتے ہیں جسے آج تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے عقل و تجربے کو ایک دوسرے کے قریب سمجھا، جس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں 600 سال تک پڑھائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا کے قریب افشانہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم اور سامانی دربار کے ملازم تھے۔ ابن سینا نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور منطق، ریاضی، فلسفی اور طب میں کم عمری میں ہی مہارت حاصل کر لی۔ کہتے ہیں کہ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے بخارا کے بادشاہ نو بن منصور کا علاج کیا، جس کے بدلے میں انہیں بیت الحکمہ کی لائبریری تک رسائی ملی، اور یہی سے ان کا علمی سفر کا آغاز ہوا۔ ابن سینا کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب ہے، جسے مغرب میں دی کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب انسانی جسم، بیماریوں، تشخیص اور علاج کے اصولوں پر ایک جامع انسائکلوپیڈیا آتی۔ انہوں نے سب سے پہلے جرمز کا تصور کو سمجھا اور کہا کہ بیماری ایک چیز سے
دوسری کو منتقل ہوتی ہے۔ یہ تصور کونٹیجین تھیوری کے نام سے صدیوں بعد یورپ میں معروف ہوا۔ القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل تھی اور تقریباً 1650 عیسوی تک یورپ کے میڈیکل یونیورسٹیوں میں نصاب رہی۔ ابن سینا کے نزدیک فلسفی کا مقصد تھا کہ انسان کو حقیقت کائنات اور حقیقت خالق تک عقل کے ذریعے پہنچانا۔ ان کے نظریات نے فارابی، ابن رشد اور ملا صدرہ جیسے فلاسفر پر گہرا اثر ڈالا۔ ابن سینا نے اسٹرونومی میں زمین کی گردش، چاند کی روشنی اور ستاروں کے فاصلے پر تحقیق کی۔ مغربی دنیا میں ابن سینا کو دی پرنس آف فزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نظریات نے توماس ایکوینس اور روگر بیکن جیسے یورپی مفکرین کو متاثر کیا۔ ان کی کتابوں کا ترجمہ لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی میں کیا گیا۔ 1037 عیسوی میں ہمدان ایران میں وہ وفات پا گئے، مگر ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔ ان کی قبر آج بھی دنیا بھر کے محققین خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ وہ عباسی دور کی اس علمی روشنی کے نمائندہ تھے جس نے انسانیت کو علم، تجربہ اور منطق کا سبق دیا۔ صدیوں تک یورپ کے میڈیکل یونیورسٹی میں نصاب رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آسمانوں میں جانگی۔ زمین کی پیمائش، ان کا علم ایمان سے جدا نہیں تھا بلکہ ایمان ہی ان کے تحقیق کا مرکز تھا۔ مشرق سے مغرب تک عباسیوں کے دور میں علمی ترجمے ایک منظم تحریک بن گئے۔ یونانی فلاسفر جیسے افلاطون، ارسطو، جالینوس اور ہندوستانی ریاضی دانوں کے کام کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ یہ تراجم صرف نقل نہیں تھے بلکہ ان میں اسلامی فکری تناظر کا اضافہ کیا گیا۔ مثلاً ارسطو کے منطق کے اصول کو قرآنی فکر کے ساتھ امانگ کیا گیا۔ یہی علم بعد میں اسپین کے راستے یورپ پہنچا تو یورپ کی علمی بیداری کا آغاز ہوا۔ عباسی دور میں فنون لطیفہ بھی عروج پر پہنچا۔ موسیقی، شاعری، خطاطی اور مصوری نے نیا جنم لیا۔ بغداد کے دربار میں ابو المحتیہ، بشار بن برد، ابو نواس جیسے شعراء نے عربی شاعری میں فلسفانہ گہرائی پیدا کی۔ فن تعمیر میں کثرت الزہرا، مسجد سامرا اور دار الحکمت جیسے شاہکار بنائے گئے۔ عربی خطاطی نے قرآن کی آیات کو جمالیاتی اظہار میں ڈال دیا۔ عباسیوں کے دور میں قلم اور رنگ، علم اور ایمان سب نے مل کر اسلام کی تہذیبی روح کو زندگی بخشی۔ عباسی خلافت نے تجارت کو بھی علم سے جوڑا۔ بغداد، دمشق، بصرہ اور کوفہ دنیا کی تجارتی مراکز بن گئے۔ چین، ہندوستان، افریقہ اور یورپ کے تاجروں کے ساتھ اسلامی دنیا کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ سونے، چاندی، خوشبو، کاغذ اور تیل کی تجارت اسلامی معیشت کو مضبوط کرتی گئی اور یہی وسائل علمی اداروں کے قیام میں استعمال ہوئے۔ علم کی روشنی باقی رہی لیکن وقت کا پہیہ رکتا نہیں۔ 10ویں صدی کے بعد عباسی سلطنت میں اندرونی کمزوریاں پیدا ہوئی۔ خلفاء کمزور ہوتے گئے، صوبے خود مختار ہونے لگے اور پھر 910 میں فاطمیوں کا دور حکومت آتا ہے۔ حکومت شیعہ اسماعیلی عقائد کی بنیاد پر قائم تھی، لیکن ان کی سیاست، معیشت اور ان کے پالیسی تمام مسلمانوں کے لیے کھلی تھی۔ فاطمی حکمرانوں نے مذہبی رواداری اور علمی سرپرستی کو اپنی حکومت کا ستون بنایا۔ ان کے نزدیک علم کسی فرقے کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا میراث ہے۔ 970 عیسوی میں دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعۃ الزہرا قائم کی۔ یہ صرف ایک دینی مدارس نہیں تھا بلکہ ایک جامع تحقیقی ادارہ تھا جہاں قرآن، فقہ، فلسفی، ریاضی، فلکیات اور طب جیسے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہی ادارہ بعد میں سنی اور شیعہ دونوں مکاتب کے علمی مکالمے کا مرکز بنا، جہاں علم کے دروازے ہر طالب علم پر کھلے تھے۔ فاطمی حکمرانوں نے اپنی حکومت میں مختلف مذاہب اور قوموں کو برابر مواقع دیے۔ یہ وہ دور تھا جب یہودی، عیسائی اور مسلمان سب فاطمی دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وزیر یعقوب بن کلس ایک یہود النسل شخص فاطمی دربار میں وزیر خزانہ بنے اور مصر کے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہی سیاسی حکمت اور روادہ اسلامی دنیا میں ایک نیا اعتماد پیدا کرتی گئی۔ فاطمیوں نے بحر روم، بحر احمر اور افریقی کی بندرگاہوں پر قبضہ کر کے تجارت کو منظم کیا۔ قاہرہ عالمی تجارت کا مرکز بن گیا جہاں یمن، ہندوستان، چین اور شمالی علاقوں کے تاجر آتے۔ قاہرہ کے بازاروں میں علم اور تجارت دونوں کی رونق ایک جیسی تھی۔ فاطمی سکے، زیورات اور ریشمی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ 12ویں صدی کے وسط میں فاطمی سلطنت اندرونی سیاسی اختلافات اور اقتصادی دباؤ کا شکار ہونے لگی۔ بالآخر 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر میں ایوبی خلافت شروع ہوا اور پھر بالآخر 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہو گئی۔
1258 میں منگولوں کے حملے نے اسلامی تہذیب کے قلب بغداد کو مٹی میں ملا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم، فن، فلسفہ اور تہذیب کا مرکز تھا۔ یہاں بیت الحکمہ جیسی عظیم لائبریریاں تھیں جہاں ہزاروں علماء، فلاسفر اور سائنسدان کام کرتے تھے۔ لیکن پھر ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں کی وہ خوفناک فوج آئی جو تلواروں اور آگ کے ساتھ علم و تمدن کو بھی نگل گئی۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کو دھوکے سے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دیا اور یوں اسلامی دنیا کی سب سے عظیم علمی مرکز صرف چند دنوں میں کھنڈر بن گیا۔ کتب خانوں کو جلایا گیا، مساجد کو منہدم کیا گیا، لاکھوں شہری قتل کیے گئے، علماء اور دانشوروں کو تلوار سے کاٹا گیا۔ تاریخ نویس ابن اسیر ابن خلدون لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلی کوچے خون سے بھر گئے اور دریائے دجلہ میں لاشوں کے انبار بہ رہے تھے۔ بیت الحکمہ وہ علمی ادارہ جس میں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کے تراجم محفوظ تھے، جہاں الخوارزمی، ابن الہیثم اور ابن سینا جیسے اذہان نے علم پھیلائی، سب کچھ راکھ بن گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب کتب خانے جلائے گئے تو لاکھوں نایاب کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی۔ ان کتابوں کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، ہزاروں سال کی علمی تحقیق لمحوں میں مٹ گئی۔ فلسفی، فلکیات، طب اور ریاضی کے نایاب تصانیف ضائع ہوئے۔ بغداد کی وہ روشنی جو دنیا کو علم دے رہی تھی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ زمین نے ایسا ظلم کبھی نہ دیکھا۔ اگر دنیا میں قیامت سے پہلے قیامت آئی تو وہ سکوت بغداد تھی۔ سکوت بغداد نے اسلامی دنیا کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ علمی مراکز تباہ ہوئے، علماء منتشر ہو گئے اور ایک ایسا خلا پیدا ہوا جسے بھرنے میں کئی نسلیں لگ گئی۔